لیکن حق کی یہ شان رہی ہے کہ جب بھی آیا ہے سن کر آیا اور اس نے دلوں پر راج کیا۔ اب اللہ پاک کی ذات حق ہے، اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا، اللہ کے تذکرے کرنے کا حکم۔ جنت حق ہے، جنت کو دکھایا نہیں جا سکتا، جنت کے تذکرے کرنے کا۔ جہنم حق ہے، جہنم کو دکھایا نہیں جا سکتا، جہنم کے تذکرے کرنے کا۔ تو اب جب بھی آیا ہے سن کر آیا ہے اور اس نے دلوں پر آ جائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ متکلم کی بات کا سننا اس وقت کا ذکر ہے، یعنی اس وقت آپس کی باتیں تو دور کی بات، اپنا ذکر بھی موخر کرنے کا کہا ہے کہ اس وقت ذکر بھی نہیں کرتا، کہ متکلم کی بات کا سننا یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ ہم ذکر کی مجلس، اور جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ہم دل میں اس کی تصدیق کریں، یہ حق ہے، سچ ہے۔ میرے مشاہدے، میرے تجربے یہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے جو فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو باتیں کی، اللہ پاک سب کو سچ کرنے دے۔ حضور کی مجلس کو جب صحابہ بیٹھتے تو دل سے تصدیق کرتے ہر بات کی چھوٹ، اس پر اللہ پاک ان کے ایمان کو دن بدن بڑھاتے جاتے۔ منافقین حضور کی مجلس میں بیٹھ کر دل سے تقسیم کرتے، مذاق کرتے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں روم اور فارس پتہ کرنے کی، اور ہنستے تھے۔ تو اللہ پاک ان کو اور زیادہ گمراہ کرتے۔ دو ذمہ داریاں ہیں ہمارے اوپر، ایک بات کو دھیان سے سننا ہے، دوسرا دل میں اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، اور بولنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ غنی صرف اللہ پاک کی ذات، دینے والے صرف اللہ پاک۔ میرے دوستوں عزیزوں، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لیے کامیابی کا ایک ضابطہ مقرر کیا، اور وہ ضابطہ اللہ پاک کسی کے لیے نہیں بدلے۔ اللہ کے الفاظ مکمل ہو چکے، لا تبدیل لکلمات اللہ لا مبدل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے الفاظ مکمل ہو چکے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کا جو نظام ہے، جو ضابطہ ہے، وہ ازل سے ابد تک چلتا ایک جیسا ہی رہے۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے دستور کو منتقل ہوتا ہوا بھی نہیں پائیں گے، اور آپ ہمارے دستور کو بدلتا ہوا بھی نہیں پائیں گے۔ جیسا نظام اللہ نے کامیابی کا شروع والے لوگوں کے لیے رکھا ہے، آخر تک کے لوگوں کے لیے وہی ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ کسی کے لیے نہیں بدلے، اور وہ ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ جس زمانے میں جتنے لوگ بھی اللہ کے مبارک دین پر زندگی گزاری، چاہے وہ عقلیت میں تھے، تصور سے، کھانے کو صحیح نہیں تھا، پہننے کو صحیح نہیں تھا، رہنے کو مکان صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ کے کامیابی والے ضابطے پر آئے، اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اور جن لوگوں نے بھی اللہ کے کامیابی والے ضابطے یعنی کہ اللہ کے دین سے روگردانی کری، چاہے وہ حکومت والے تھے، چاہے وہ مال والے تھے، چاہے وہ طاقت والے تھے، چاہے وہ اکثریت والے تھے، چاہے وہ نبی کا بیٹا تھا، نبی کی بیوی تھی، نبی کا چاچا تھا، چاہے وہ سید گھرانے سے کیوں نہ تھا، لیکن اللہ کے ضابطے، کامیابی والے ضابطے، اللہ کے دین سے روگردانی کری، اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا، اور یہ ضابطہ اللہ کا قیامت تک باقی ہے۔ اب یہ دین اللہ کا ہے، آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اسی لیے انسانی زندگیوں میں یہ آ جائے، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک ضابطہ بنایا، کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے احسن تقویم بنایا ہے، بہترین ساکت انسان کو اللہ نے ڈالا ہے کہ یہ انسان نہ تو ڈنڈے کے زور پر حق پر چل سکتا ہے، نہ ڈنڈے کے زور پر باطل پر چل سکتا ہے۔ یہ انسان دل کے یقین کی بنیاد پر چلتا ہے، جیسا اس کا دل کا یقین ہوگا، اس کی طبیعت خود بخود وہاں پر چلے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے بڑوں سے سنی بات کہ جیسے انسان کے دل کا یقین ہوتا ہے، اس کی طبیعت خود بخود وہیں چلے گی۔ آج محنت اور ماحول نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کا یقین، مال سے ہونے کا یقین بنا ہوا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی مشقت اٹھانا، اس کے لیے بھوک پھاکوں کو برداشت کرنا سب آسان ہوتا ہے۔ سخت سردی کے اندر زمینوں پر پانی لگانا، تیز دھوپ کے اندر ہل چلانا، یہ سب کون کروا رہا ہے؟ اس کا دل کا یقین کرنا۔ اس لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور نبیوں کے ہاتھ میں، کسی نبی اور رسول کے ہاتھ میں ڈنڈا دے کر نہیں بھیجا۔
ہر نبی کو ایک محنت دی جس سے دل کا یقین بدلا۔ اکثر نبی دنیا کے اندر جو آئے وہ ضعیف آئے، اکثر نبی دنیا میں جو آئے وہ ضعیف آئے اور غریب آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وہ خود فرماتے اپنے بارے میں کہ آسمان میرا بچھونا اوڑھنا ہے، زمین میرا بچھونا، اور یہ زمین کی گھاس پھوس یہ میری خوراک ہے، اور چاند سورج میری روشنی کی چراغ ہے۔ اتنی قسم پرسی کی حالت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور محنت پہ لگے۔ اور ایسا بھی نہیں اللہ پاک نے نبیوں کو بڑا مالدار بنا کر بھیجا کہ ان کے مال کے روب میں آ کر لوگ ان کی دین کی بات کو مانیں، ان کی دین پر چلیں۔ اکثر غریب آئے اور اتنے ضعیف نبی دنیا کے اندر آئے کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل کے اندر آئے، اس کی بیوی نے جا کر علاقے والوں کو بتا دیا کہ ایسے خوبصورت نوجوان آئے ہیں، تو اس پر اپنی کمزوری دکھائی کہ تم میری لڑکیوں سے کیوں نہیں نکاح کر لیتے۔ تو اتنا نبی ضعیف دنیا کے اندر آئے، لیکن نبی ایک ایسی محنت ایسا جہد لے کر آتے ہیں جس سے انسان کی پوری زندگی بدل جاتی۔ ہر باطل نقشے کے سامنے، ہر باطل قوت کے سامنے نبیوں کی محنت لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے ضابطہ بنایا کہ جس زمانے میں کتنا بڑا باطل ہوگا اس کو ختم کرنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت جب شروع ہوگی، اللہ پاک ساری دنیا کے باطل کو توڑ کے رکھے۔ نوح علیہ السلام اکثریت قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، تو نوح علیہ السلام کو اس سے بڑی اکثریت نہیں دی جا رہی کہ تمہاری اکثریت کے روپ میں آ کر یہ لوگ دین پر چلے، نہیں، اکیلے نوح علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، گھر کے لوگ بھی مخالف ہیں، اور کیا اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، دیکھو لا الہ الا اللہ کے لوگ کامیاب ہو جائیں۔ ہود علیہ السلام طاقتور قوم کی طرف بھیجے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی کیا دعوت دی جا رہی ہے، اے میری قوم لا الہ الا اللہ کے لو تم کامیاب ہو جاؤ۔ شعیب علیہ السلام تاجر قوم کی طرف تو لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نمرود کی طرف تو لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف تو لا الہ الا اللہ۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کے سامنے دنیا بھر کے سارے باطل نقشے اور قیامت تک جتنے باطل نقشے آئیں گے وہ سب حضور کے سامنے، اور حضور کو بھی کیا کہا جا رہا ہے، اے نبی جی آپ بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ علماء فرماتے ہیں بیماریاں بے شمار تھی، کسی کو طاقت کا گھمنڈ، کسی کو مال کا گھمنڈ، کسی کو اکثریت کا گھمنڈ، لیکن علاج ایک ہی تجویز کیا جا رہا ہے کہ جا کر ان کے دل کے یقین کو بدلو۔ علاج سب کا ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ والی محنت کی جائے۔ اب یہ کلمہ عربی کے اندر ہے، ہم لوگ عجمی ہیں، عجمی گونگے کو کہتے ہیں، تو ہم اس کلمے کے مقصد اور مفہوم کو دیکھیں۔ اس کلمے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کے سوا کا خوف ختم ہو جائے اور اللہ کے سوا سے امیدیں ختم ہو جائیں، ہمارا خوف اللہ کی ذات سے ہو اور ہماری ساری امیدیں اللہ کی ذات سے واپس ہو۔ یہ نبی آ کر سب سے پہلے اس بات کی محنت کرتے تھے، اور نبی کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، نبی لوگوں کے پاس چل چل کر جاتے، اور اس محنت کے اندر نبی اپنی جان کو جان نہیں سمجھتے تھے اور اپنی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ دیوانہ وار لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں لا الہ الا اللہ چلو کامیاب ہو۔ ہر نبی نے آ کر ساری کائنات کے نقشوں کی نفی کری، آسمانوں سے، زمینوں سے، چاند سورج ستاروں سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اکیلے اللہ پاک سے۔ یہ تمہیں جو پھیلا ہوا نقشہ نظر آ رہا ہے کائنات کا، یہ سب کا سب اکیلے اللہ نے بنایا۔ آسمانوں کو اللہ نے بنایا، زمینوں کو اللہ نے بنایا، چاند سورج ستارے، اور جو نظر آ رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا وہ سب کے بنانے والے اکیلے اللہ پاک۔ ایک آیت میں اللہ پاک نے اس ساری کائنات کو سمیٹ کے رکھ دیا، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اکیلے اللہ پاک۔ اللہ پاک خالق اپنی قدرت سے خالق ہے، کسی نے ان کو خالق نہیں بنایا، وہ اپنی قدرت سے خالق ہے۔ اور جس طرح ساری کائنات کو ذرے ذرے کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اسی طرح ساری کائنات کے اوپر قبضہ اور تصرف اور کنٹرول بھی اللہ پاک کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب بلڈنگ بناتے ہیں تو پلمبری کا کام کسی اور کے حوالے، الیکٹرک کا کام کسی اور کے حوالے، لیکن اللہ کے یہاں پر یہ ضابطہ نہیں ہے کہ پیدا کر دیا اب مخلوق جو چاہے کرے۔
مخلوق کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے. جیسے ساری کائنات، جیسے ہمارے جسم کے اندر روح جکڑی ہوئی ہے، روح اللہ کا امر ہے، ایسی ساری کائنات کے اندر اللہ کا حکم جکڑا ہوا. اللہ پاک خود قرآن میں ارشاد فرما رہے جس کا حکم ہے ہم ہی تمہیں ہنساتے ہم ہی تمہیں رلاتے. تم اپنی مرضی سے ہنس نہیں سکتے، اپنی مرضی سے رو نہیں سکتے. رونے پر بھی اللہ قادر ہے تمہارے، اور ہنسانے پر بھی اللہ قادر ہے. ہر چیز پر مکمل کنٹرول اللہ پاک کے ساتھ. جو اللہ چاہتے ہیں وہی اس کائنات کے اندر ہوتا ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اصل اللہ کی چاہت ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اس کائنات پر اللہ کی چلتی. اللہ جو چاہتے ہیں وہ، اور اللہ جس کے لیے جب چاہیں جیسا چاہیں کرتے ہیں. اللہ اپنی کائنات کے اندر بدلاؤ کر دے، تبدیلی لے کر آ جائے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں. اللہ چاہیں تو زمین سے غلے دے دیں اور اللہ چاہیں تو آسمان سے دے دیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال آسمان سے پکے پکائے کھانے اتار کر دکھائے، 40 سال. اور اللہ پاک چاہیں تو آپ کو گلزار بنا دے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو اللہ پاک نے گلزار بنا کر دکھا. ظاہری شکل آپ کی ہے لیکن اس کی صفت کو اللہ نے بدل کے رکھی. علماء کرام فرماتے ہیں جب آگ میں گئے ہاتھ میں جو رسی بندھی تھی اللہ نے اس رسی کو تو جلایا لیکن جسم کا ایک بال بھی نہیں تھا. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا. اللہ سے ہوتا اللہ کے بغیر مخلوق سے نہیں. اور اللہ پاک چاہیں تو سورج سے روشنی دے دیں اور اللہ پاک چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دے کہ جب وہ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے اپنا تو سورج سے زیادہ روشنی ہوتی ان کے ہاتھ کے اندر، سورج سے زیادہ. اور اللہ پاک چاہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سمندر کو چیر کے راستہ دے اور اللہ پاک چاہیں تو قارون کو سخت زمین میں دھسا کر دکھا دے. اور سلاپا کے گھوڑے کو سخت زمین کے اندر دھسا کر اللہ نے دکھا دیا. یہ اللہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز پر میری قدرت، جو میں چاہوں گا وہ. تو یہ یقین سب سے پہلے بنیادی یقین نبیوں کی محنت کے اندر کہ اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں بٹھا. جس طرح قبلہ نماز میں فرض ہے اس سے کئی زیادہ فرض دل کے قبلے کا صحیح ہونا ہے. اور دل کا قبلہ کون ہے بھائی؟ اللہ پاک. کہ اللہ سے ہونے کا یقین دل میں. ایک شخص عبادت کر رہا ہے لیکن یقین اس کا صحیح نہیں ہے. عبادت کے اوپر اجر اس کو ملے گا لیکن اس عبادت سے اس کے کام نہیں بن سکتے. وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے میرا بیٹا باہر ملک جائے گا وہاں سے پیسے بھیجے گا، اس سے ہماری زندگی بنے گی. اس کی نماز کو اجر تو مل جائے گا لیکن اس کی نماز سے زندگی نہیں بنے گی. زندگی کس کی بنے گی؟ نماز سے. جس کا یقین ہی ہو کہ زندگی اللہ بناتے ہیں اور اس نماز سے میری زندگی بنائیں گے. اس نماز سے اس کے وہ کام ہو جائیں گے جو لوگوں کو کروڑوں روپے کے نہیں. سب سے بنیادی یقین اس بات کا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر مخلوق. ہم سب کے دل کے اندر یہ بات اتر جائے کہ ساری دنیا کے مال سے زندگی نہیں بنے گی. صرف حیدرآباد میں جتنا مال ہے یہ نہیں، صرف پاکستان میں جتنا مال ہے یہ نہیں، ساری دنیا میں جتنا مال جو پہلے آ چکا اور جو آئندہ آئے گا یہ سب کا سب جمع ہو جائے، اس سے میری زندگی نہیں بنے. ساری حکومتیں جمع ہو جائیں، وہ ساری حکومتیں مل کر میری زندگی نہیں بناتی. ساری تنظیمیں جمع ہو جائیں، ساری تنظیمیں مل کر میری زندگی نہیں بنا سکتی. زندگی میری اللہ بنائے. ایک آیت میں اللہ پاک نے ساری مخلوق کو سمیٹا. وما تشاؤون، علماء کرام فرماتے ہیں اس وما تشاؤون میں ساری مخلوق ہے، سارے فرشتے، سارے نبی، سارے رسول، سارے ولی، سارے انسان، سارے جنات اور ساری مخلوق جو اربع عناصر کے اندر مشتمل ہے، اس سب کو اللہ نے وما تشاؤون کے اندر جمع کر دیا کہ تم سب کے سب جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہیں گے وہ. اسی لیے تو بعض خیر کے کاموں پر نبیوں کی بھی منشا کے خلاف اللہ نے کی. سلیمان علیہ السلام نے کہا میں 100 عورتوں سے نکاح کروں گا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کو اللہ کے راستے میں بھیجوں، انشاءاللہ نکاح. اب نبی 4000 آدمیوں کی طاقت اور عورتیں بادشاہ، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو بادشاہ کے لیے جو عورتیں آئیں گی اعلیٰ نسل کی عورتیں، خاندانی عورتیں ان کے لیے نکاح کے لیے آئیں. کسی ایک سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک عورت سے ہوا وہ بھی ناقص. اللہ نے دکھایا نبی کے خیر کے کام ہیں
لیکن اللہ نے نبی کی منشا کے خلاف کر دکھایا کہ تم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کرتا میں ہوں۔ نبی علیہ السلام سے مکے سے کچھ لوگ آئے، سوال کر رہے تھے اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کے بارے میں آپ کیا جانتے؟ نبی علیہ السلام کا گمان یہ کہ جبریل علیہ السلام روزانہ آتے بتا دیں گے، تو کیا کہہ دیا؟ کل بتا دوں، انشاءاللہ نہیں کہا، کیا کہا؟ کل بتا دوں، یہ نہیں کہا اللہ نے چاہا تو کل بتا دوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں 15 دن یا اس سے بھی کم و بیش وہی نہیں آئی، لوگ کہہ رہے ہیں تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا، تانے مل رہے ہیں حضور کو، حالانکہ کتنا خیر کا کام تھا، ہو سکتا ہے ان کو جوابات مل جاتے، وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ پاک نے ان خیر کے کاموں میں نبی کی منشا کے خلاف کیا۔ پھر جب وحی آئی تو کہا اے نبی جی کبھی یوں نے کہہ دینا کہ کل بتا دوں گا، ہمیشہ ہی کہنا انشاءاللہ کل بتا دوں۔ تو میرے دوستو عزیزو، اصل اللہ کی چاہت، اللہ کو ساتھ لینا، یہ دعوت کی محنت سے سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اس محنت سے ہر بھائی، ہر مسلمان اللہ کو ساتھ لے، میرے ساتھ اللہ ہے، اور ایسے اعمال نبی علیہ السلام امت کو بتا کے گئے کہ ہر عمل سے اللہ کے ساتھ ہے، ہر عمل سے۔ ہر نبی علیہ السلام کی سنت بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی، ہر نبی علیہ السلام کی سنت۔ عقل کے علم کے 100 حصے کیے جائیں، ایک آیت کے مفہوم میں علماء کرام نے فرمایا کہ اگر علم کے 100 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ساری انسانیت پر تقسیم ہے، ایک حصہ، اس میں سارے نبی آ گئے، سارے فرشتے آ گئے، سارے انسان، سارے جن آ گئے، ایک علم کا حصہ، ایک عقل کا حصہ، وہ ساری انسانیت، سارے مخلوق پر تقسیم، اور 99 علم کے حصے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا۔ اب کوئی شخص یوں کہے کہ یہ سنت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو اس سے کیا کہا جائے گا؟ بھائی تیرے حصے میں عقل آئی کتنی، تیرے حصے میں عقل آئی کتنی، تو یہ کہہ رہا ہے؟ وہ تو بغیر سوچے سمجھے حضور کی سنت پر چلنا پڑے، اس پہ کامیابی ہے، اور حضور کی سنت کے ساتھ ہی رحمتیں چھپی ہوئی، اللہ کی ہدایت چھپی ہوئی۔ تو جتنی نعمتوں سے آج مسلمان محروم ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ حضور کی سنتوں کو چھوڑا، سب سے بڑی وجہ۔ جتنا سنتوں سے محرومی ہے اتنی اللہ کی نعمتوں سے محرومی بنتی۔ صحابہ نے ہر حال میں حضور کا اتباع کر دکھایا، تو ساری نعمتیں ان کے ساتھ ساتھ، اور ایسے اعمال بھی ہیں کہ غریب اختیار کر لے غریب کی زندگی بن جائے، امیر اختیار کر لے امیر کی زندگی بن جائے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اللہ کی ذمہ داری میں آ گئی، نماز پڑھتے ہی اللہ کی ذمہ داری۔ اور ایک حدیث میں تو یوں آتا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، اور کوئی شخص اس کو تنگ کرے گا جس نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس سے پوچھیں گے کہ ایک شخص میری ذمہ داری میں آیا ہوا تھا، تو نے اس کو تنگ کیوں کیا؟ اور جس سے اللہ پوچھ لے بھائی فجر کی نماز کے بعد جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کری، تمام دن کی حاجتیں اللہ پوری کریں گے۔ اب اس کی حاجت اگر 1 ارب روپے کی ہوئی ہے، اللہ سورہ یاسین سے اس کے کام کرے۔ اور اشراق کی 4 رکعت پڑھ لی، حدیث میں یوں آتا ہے کہ ابن آدم کہ تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن کے کاموں میں تیری کفایت کروں۔ اس سے علماء کرام فرماتے ہیں یہ اشراق کی 4 رکعت۔ گھر میں داخل ہو کے سلام کیا، قل هو اللہ کی سورت پڑھی اور درود پاک آقا علیہ السلام پر پڑھا، اس کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگا دیں گے اللہ۔ جو گھر میں داخل ہو کے یہ اعمال کر لے تو کتنی اللہ کے وعدے ہیں اس کے اندر، اور جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ان کی عیادت کرنے آئے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے طبیب کو بلا دوں؟ تو کہنے لگے طبیب کی وجہ سے بیمار ہو، اللہ کو کہہ رہے طبیب کا کسی چیز کا خوف ہے، کا اپنے گناہوں کا خوف ہے، اور کسی چیز کا کچھ وظیفہ مقرر کر دوں بیٹیوں کے لیے؟ کہا نہیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں۔ ایسا یقین بنا حضور کی باتوں، جو حضور نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں کے اندر بیمار ہوگا، خلیفہ تھے جب یہ، گاؤں والوں نے کہا امیر المومنین آپ عراق چلے جائیں، یہاں پر اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو جنازے میں لوگ بھی کم ہوں گے، عراق تو پر ابھی مرکز بنا ہوا ہے۔
مدینے سے عراق مرکز بن گیا تھا بعد میں حضرت علی کے بعد. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میرے ماتھے پر تلوار کا نشان لگا ہے؟ کہا وہ تو نہیں لگا. کہا پھر میری داڑھی خون سے رنگین ہو گئی ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوئی. تو پھر کہا مجھے موت آئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ علی تیرے ماتھے پر تلوار کا نشان لگے گا جس سے تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اس کے بعد تجھے موت آئی. ایسا یقین نبی علیہ السلام کی بات. ایک صحابی کو کہا تو آخری چیز دودھ پیے گا دنیا میں جاتا تھا. وہ جنگ لڑے، باقیوں سے جنگ تھی، دودھ مانگا، پانی مانگا، کسی نے دودھ پیش کر دیا. اور جیسے دودھ پیا کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آخری چیز دنیا کے اندر دودھ پیو، اور اسی کے اندر شہید. جو بات نبی علیہ السلام نے ان سے فرمائی اس کا اتنا یقین کہ آنکھوں دیکھے گا کہ بھی یقین چھوڑ دیا. نہیں، نبی علیہ السلام نے فرما دیا اب یہی ہوگا. کسی نے ایک نجومی نے حضرت علی سے کہا اگر تم اس فلاں تاریخ کے اندر نکلے جنگ لڑنے کے لیے تو تم ہار جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا، عثمان کے زمانے میں کوئی نجومی نہیں تھا، اور اب ہم اسی وقت نکلیں گے جس وقت تو نے کہا ہار جائیں گے اسی وقت نکلیں. اور نکلے، اللہ نے فتح دی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر نجومی کی بات مانتے اور وہ سچ بھی ہو جاتی پھر بھی ہم غلطی پر ہو. اور یوں بڑے بزرگ سے سنا کہ جو ستاروں کی باتوں کا یقین رکھے گا وہ حضور پر ایمان ہی نہیں لائے، وہ حضور کی خبروں کا ایمان ہی نہیں لائے. تو میرے دوستوں دینوں وہ اعمال دے کر نبی علیہ السلام امت کو گئے کہ اگر جنگلوں میں بھی ان اعمالوں کو کریں گے اللہ زندگی بنائیں گے، اللہ بنائیں گے زندگی. اب یہ اعمالوں پر سارے مسلمان آ جائیں اور جتنے غیر ہیں وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے محنت رکھی. دیکھو اللہ پاک نے نظام تربیت اس امت کے لیے بدلا ہے. پہلے جو نبی آتے تھے ان کو شریعت دی جاتی تھی پہلے، آخر میں کچھ لوگ محنت کرتے تھے ثواب کے درجے، لیکن اس امت کو شریعت احکامات بعد میں دیے جا رہے ہیں، پہلے اس شریعت پر آنے کی محنت سمجھائی جا رہی ہے. نماز کا حکم جو آیا علماء کرام فرماتے ہیں 9 نبوی کو یا 11 نبوی کو آیا، اور وہ اس کے اندر بھی بولنا، بات کرنا، سلام کا جواب دینا یہ جائز تھا. ساری نماز مدینے کے اندر ہے، روزوں کی فرضیت نماز مدینے کے اندر، اور زکات کا اور یہ پردہ، شراب کی حرمت، یہ سارے احکامات مدینے میں نازل ہوتے. مکی زندگی میں کیا ہو رہا تھا بھائی؟ جو کلمہ پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھتے حضور کے ساتھ محنت میں لگا، جو کلمہ پڑھ. عمر بن دوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، دوس قبیلے کا سردار. مکے کے لوگوں نے مکے کی سرحد کے اوپر لوگوں کو بٹھا دیا اور کہا جو اندر آئے اس کو سب سے پہلے یہ بات کہنا کہ ہمارا ایک لڑکا دیوانہ ہو چکا، اس کی بات نہیں. عمر بن دوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور راستے میں ان سے بھی یہی کہا لوگوں کہ بھائی ہمارا ایک لڑکا دیوانہ ہو گیا، اس کی بات نہیں. انہوں نے کانوں میں روئی ڈالی، لیکن جیسے ہی بیت اللہ کے اندر آئے طبیعت بدل گئی اور کہا عمر تو سردار ہے، تجھے تو شاعر کا کلام بھی آتا ہے، شاعر کا کلام بھی تو جانتا ہے، تو بات تو سن لے، بات سننے میں کیا آ رہا ہے. اب جیسے ہی حضور کی بات سنی، حضور کی بات میں اتنا اثر کہ کوئی اگر ہٹ درم نہ ہو، ایک تو ہوتا ہے ہٹ درمی کیا، جاننے کے باوجود ایمان نہیں لاتا کہ پتہ یہ حق ہے اس کے بعد ایمان، اور جو بالکل عدل والا ہوتا وہ فوراً اسلام میں داخل ہوتا. اب عمر بن دوس رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بات سنی، سنتے ایمان کے اندر آئے، اسلام میں داخل ہوئے اور فوراً اپنے قبیلے کے اندر گئے اور قبیلے والوں کو دعوت دے رہے. تھک گئے، لوگوں نے بات نہیں سنی، واپس آ گئے حضور کے پاس اور آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ دوست قبیلے کے لیے بدعا کریں، یہ لوگ میری بات ہی نہیں سن رہے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت عطا فرما. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر اب نرمی سے دعوت. وہ گئے اور 80 گھرانوں کو اپنے ساتھ اسلام میں داخل کر کے 6 ہجری میں یا 7 ہجری کا، اس کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا. اب بتاؤ اس امت کے بڑے محدثوں کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور وہ کس کے کھاتے میں آ گئے؟ عمر بن دوس. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی اپنے قبیلے میں گئے بنو الاشل میں اور جا کر سب کو جمع کیا، مرد عورتوں کو، اور کہا بتاؤ تم میں سے میں کیسا آدمی. سب نے کہا ہم سے افضل ہمارے سردار. کہا تمہارے مردوں سے عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لگا. جو کلمہ پڑھا اس کا جذبہ یہی ہے کہ کلمہ دوسروں تک پہنچا. بدر کی لڑائی ہوئی، بدر کے اندر 70 سے زیادہ کافروں کے سردار مارے گئے. صفوان بن امیہ بڑے سرداروں میں تھا اور عمیر بن وہاب جو ہے بڑے بہادر لوگوں میں تھا. یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے. صفوان بن امیہ نے حکیم کے آگے اس سے کہا کہ بھائی جب سے یہ بڑے سردار مرے ہیں اب تو دل ہی نہیں لگ رہا ہے زندگی کے، جی نہیں کر رہا جینے کا. تو عمیر بن وہاب نے کہا اگر میرا قرضہ اتر جائے اور میری بیوی بچوں کا کوئی خیال رکھ لے تو میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دوں. صفوان بن امیہ نے کہا کہ بھائی میں تیار ہوں اس بات کے لیے، تو تیرا قرضہ بھی میں اتار دیتا ہوں اور تیری بیوی بچوں کا ذمہ بھی میں لے لیتا. اب یہ عمیر بن وہاب مدینہ پہنچا. جیسے مدینہ پہنچا مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر جو لڑائی کے اندر جو فرشتے مدد کری وہ واقعات ساتھیوں کو بتا رہے. جیسے ہی دیکھا عمر بن وہاب سب کو کہا پکڑ لو اس کو، یہ بڑا شریر آدمی ضرور کوئی شرارت کرنے کے لیے. اور جا کر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر حضور کے پاس لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھو عمر بن وہاب آئے، بڑے بہادر لوگوں میں سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تو کیا کرنے کے لیے آئے اور یہ تلوار تیرے کاندھے پر؟ تو عمر بن وہاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار ان تلواروں کا ناز ہو، ان تلواروں نے بدر میں ہمارا کیا ساتھ دیا؟ ان تلواروں کا ناز ہو، ان تلواروں نے بدر میں ہمارا کیا ساتھ دیا؟ میں تو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا، اس کا بیٹا قیدی بنا ہوا تھا وہاں، میں تو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو اپنے بیٹے سے ملنے آیا، وہ بات بتا جو تجھے حتیم کے اندر صفوان بن امیہ نے کہا. یہ بات جیسے ہی نبی علیہ السلام نے اس کو بتائی وہ تو حیران نہیں. وہ کہا بے شک تم اللہ کے رسول ہو، اللہ پاک نے ہی تمہیں وہ خبر دی ہے کیونکہ صفوان بن امیہ اور میرے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں تھا، تمہیں اللہ نے خبر دی اور فوراً مسلمان. اب یہ مسلمان تو ہو گیا عمیر بن وہاب، لیکن اس کا سب سے پہلا جذبہ کیا تھا کہ صفوان بن امیہ کو مسلمان کر کے لا. حضور سے اجازت مانگی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں کہ صفوان بن امیہ کو مسلمان کرنا چاہتا ہوں، میرے بھی یہ خیال. تو نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی. فتح مکہ کے زمانے کے اندر جب نبی علیہ السلام فاتحانہ انداز کے اندر مکے میں داخل ہوئے تو یہ بڑے بڑے سردار سارے بھاگ گئے. صفوان بن امیہ بھی بھاگ گیا، پہاڑوں کے اندر چھپ گیا. تو عمیر بن وہاب اس پہاڑوں کے اندر جا کر اس کو دعوت دینے لگا اور کہا کہ صفوان دیکھ لے اب تو سارے بدل گئے لوگ، عرب کے اکثر قبیلے مسلمان ہو گئے، تو بھی مسلمان ہو جائے. بولے نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گا، تو مجھے حضور سے قتل کروانا چاہتا. کہا کہ حضور سے قتل کروانا نہیں چاہتا. بولے کوئی نشانی؟ تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے جو امامہ باندھا ہوا تھا بدر مکے میں داخل ہوتے وقت وہ حضور نے اس کو دیا. کہا یہ دکھا کر اس کو مسلمان کر دیا. وہ حضور کی نشانی لے کر آیا، کہا میں تجھے امن دلا دیتا ہوں، حضور 2 مہینے کا تجھے امن دلا دیتا ہوں. وہ حضور کے پاس آیا، نبی علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آتے ہی اس نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا تو نے مجھے 2 مہینے کی امن دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے 2 مہینے کی نہیں تجھے 4 مہینے کا امن دیتا ہوں، 4 مہینے کی تجھے امن دیتا ہوں کہ تو اسلام کے اندر داخل ہو. اور اسی دوران غزوہ تب وہ حنین ہو گئی. غزوہ حنین کے اندر اس کے اسلحے کو سنبھال کر حضور اس کو لے گئے. حنین کے اندر جب حنین کے اندر مال غنیمت بہت آیا، یارانہ ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر بڑا مال غنیمت جمع تھا اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. وہ ساری جو اس کے اندر مال مویشی یہ سارے بہت سارا سامان تھا. تو صفوان بن امیہ یہ سارے مال کو گھور کر دیکھ رہا تھا. نبی علیہ السلام نے اس کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور کہا صفوان کیا یہ مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مال تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے. کہا اگر یہ سارا تجھے دے دوں تو فوراً اس کی زبان سے نکلا واقعی تو اللہ کا رسول ہے، کیونکہ نبی اور رسول واقعے سے نہیں گھبراتے. نبی اور رسول واقعے سے نہیں گھبراتے اور تم گواہ رہنا میں بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر آتا. تو جو کلمہ پڑھتا میرے دوستوں جی تو سب سے پہلے اس کا جذبہ کیا ہوتا کہ میں جو بات مجھ تک پہنچی وہ دوسرا تک پہنچا. یہ تو اللہ پاک نے اس امت کی تعریف اس کام کے لیے کی تھی جو آج ہمیں سمجھ نہیں آئی. نبیوں نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے مانگا کہ اللہ پاک ہمیں تو اس امت میں پیدا کرنا. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، لیکن ان سے بھی کیا کہا جا رہا کہ تم امامت نہیں کر سکتے اس امت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی بڑی شان کی بات ہے تمہاری امت کے لیے کہ نبی تمہاری امت کا مقتدی بنے گا، مقتدی بنے. سابقین انبیاء کو بشارتیں دی جا رہی ہے. داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے اے داؤد تمہارے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے.
کبھی مجھے ناراض نہیں کریں گے، اگلی پچھلی لفظیں کرنے سے پہلے ہی معاف. ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی، ان کو وہ نوافل دوں گا جو نبیوں کو دیے، ان کو وہ فرائض دوں گا جو نبیوں کو دیے، حتیٰ کہ کل قیامت کے دن مجھ سے سال میں ملیں گے کہ ان کے چہرے کا نور نبیوں کے نور کے مشابہ. میرے دوستو جدو یہ ساری فضیلتیں کام کے لیے ہیں، نام کے لیے نہیں، کہ کام نبیوں والا کریں گے جس کی وجہ سے یہ ساری فضیلت. آج امت اس کام کو کام ہی نہیں سمجھ، جس کام کی وجہ سے اس امت کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، نبیوں کو بتایا جا رہا ہے، آج امت کا آخری طبقہ اس کو کام ہی نہیں سمجھ. ابھی ایک ساتھی نے بتایا، بولے بھائی فارغ لوگ چلے جائیں گے، فارغ لوگ. صحابہ ہر حال میں نکل کر دکھایا، صحابہ نے تنگی میں، فراقی کے اندر، گھر میں مال رکھا ہوا جب بھی نکل کر دکھایا، جب مال نہیں تھا جب بھی نکل کر دکھایا صاحب. اتنا کہ ان کے غزوات کا نام ہی ان کی تنگیوں پر پڑ گیا. غزوہ تبوک کو جیش العسرہ کہا جاتا، تنگی کا لشکر. اور ایک لشکر ان کا چھیتروں والا، ان کی چپلیں پھٹ گئی، اور جو انہوں نے کپڑے باندھے تو اس لشکر کا نام بھی چھیتروں والا لشکر وہ ہو گیا غزوہ. اب بتا میرے دوستو عزیزو، ہر حال کے اندر صحابہ نے نکل کر دکھایا اللہ کے راستے میں. وہی ذمہ داری ہمارے پر ہے، ساری دنیا میں جانا ہے. اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھیں، پھر ساری زندگی مقصد بنا کر اس کام کو کرنا ہے اور ساری دنیا میں جانا. یہ جتنا مجموعہ یہاں پر بیٹھا ہے یہ سب نیت کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے حضور والا کام، حضور والا مقصد ہمارا مقصد. حضور کا کیا مقصد تھا؟ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں پر بھیجا. تو اس کے لیے سارے بھائی نیت کرو انشاءاللہ پوری دنیا میں جانے کی. جن کے 4 مہینے لگ چکے ہیں، قواعد مکمل ہے، وہ تو نہ رکے. 7 مہینے میں انشاءاللہ ہماری جماعت مسجد کی دسمبر میں انشاءاللہ روانہ ہوں گے، اس کے لیے بھی فرما دے بھائی ماشاءاللہ. اور جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینوں کی نیت کریں گے. کرو کرو